نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں. رب کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، پہلے مجھے اس پر عمل کرنے، پھر ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. دیکھیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ ہر ناحیے سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، سمجھا رہا ہے. ایک عورت کی مثال دے کر کے اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اے میرے پیارے بندو، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا
جس نے اپنا سوت مضبوط تیار کرنے کے بعد، دھاگا تیار کرنے کے بعد، جس نے چرخے میں چرخہ چلانے کے بعد جب سوت اور دھاگا تیار ہو گیا، جب وہ دھاگا اس لائق ہو گیا کہ اسے منڈی میں جا کر کے بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھایا جائے، اس عورت نے کینچی اٹھائی اور اس تیار کیے ہوئے دھاگے کو کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، برباد کر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے مضبوط سوت اور دھاگا تیار کرنے کے بعد پھر اسے خود ہی برباد کر ڈالا، پھر خود ہی توڑ ڈالا، کاٹ ڈالا۔ میرے بھائیو، 1 مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سربت سجود ہوئے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں۔ اس 1 مہینے کی محنت کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے نیکی کے بعد ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نیک بندے نیکی کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے، اے اللہ ہم نے نیکی کر دی ہے لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تو قبول کرے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ نیک بندے ڈرتے رہتے ہیں نیک اعمال کے بعد، دعا کرتے رہتے ہیں نیک اعمال کے بعد کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری عبادت رائگاں ہو جائے، بیکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ بھی دیتے ہیں لیکن دینے کے بعد بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دل ڈرتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ انہیں لوٹ کر کے رب کے پاس جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنے شوہر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گمان میں یہ بات آئی کہ شاید یہ لوگ ہوں گے جو چوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون ان لا یقبل منہم، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہ کرے، کہیں اللہ ان کے اعمال کو ریجیکٹ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، پوری کائنات میں، پوری زمین کے اندر اپنے دور میں اکیلے مسلمان ہیں، دشمنوں سے اکیلے فائٹر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی باری آتی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر باپ اور بیٹا دونوں مل کر کے کر رہے ہیں۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم جب دین کے کام میں، جب دین کا کوئی معاملہ آتا ہے، دین کا کوئی کام آتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے فلاں جگہ فلاں چیز کی ضرورت ہے،
ہم 1000-2000 دے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم 1000-2000 چندہ دے کر کے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ فلاں جگہ لگا ہوا ہے، ہمارا چندہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، باپ اور بیٹے کو دیکھو، یہاں کوئی چندہ نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی تعاون نہیں۔ باپ مستری کا کام کر رہے ہیں، بیٹا حضرت اسماعیل لیبر کا کام کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا جذبات ہے، دل کے اندر کیا فیلنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ان کے دل کے جذبات کو بھی نقل کرتا ہے۔ دل کے اندر کیا جذبہ ہے، دونوں باپ بیٹے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور دونوں کے زبان پر ایک نغمہ تھا، ایک دعا تھی، ایک ترانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان باپ بیٹوں کی دعا کو نقل کرتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دونوں باپ بیٹے اتنا اچھا مقدس گھر اللہ رب العالمین کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو تو قبول فرما لے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائی غور سے سنیں اس واقعے کو لے کر کے جائیں، اس کو اپنے دل دماغ میں بیٹھا لیں۔ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کریں۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ آج ہم 1 مہینے مسجد میں حاضری کیا دے دی، ہم نے سوچا کہ پورے سال کی ہم نے حقوق ادا کر دیا۔ ہم ایسا لگتا ہے کہ 1 مہینے مسجد میں آ کر کے ہم نے پوری ذمہ داریوں سے ہم نے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے 1 مہینہ جو عبادت کی ہے اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے رکوع سجود، ہمارے تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہر سال کی طرح رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہاں اتنے بڑے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا عظیم گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دونوں کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، اسی لیے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں رب العالمین کے بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے 1 مہینے کے لیسن نے بہت سارے ہمیں اسباق دیے ہیں، ان میں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ رمضان آرام پرستوں کا دین نہیں ہے، رمضان یہ سکون پرستوں کا دین نہیں ہے، جب چاہے ہم نے کر لیے۔ رمضان نے سبق دیا ہے کہ یہ دین محنت کرنے کا نام دین ہے، مشقت کا نام دین ہے، دین کے اندر کچھ کرنے کا نام دین ہے۔ رمضان نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، اسی لیے ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبوت کا تاج آپ کے اوپر، نبوت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی بیوی سے مانگ کر چادر اوڑھ لیتے ہیں، ابھی اپنے گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آپ جب آئے تھے موسم گرمی کا موسم تھا، لیکن کپ کپا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کا آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اب چادر اوڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور لوگوں کو ڈراؤ۔
اس سے معلوم ہوا اس واقعے سے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ محنت کرنے کا نام ہے، دین ایکٹیویٹی کا نام ہے، دین کے اندر قربانی دینے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے دین کا کام ہو، یہ مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رمضان کا پہلا جو سبق ہمیں ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ دین کے اندر ایکٹیویٹی چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں، مشقت کریں، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں قربانی دینا پڑے گی، ہر چیز کی قربانی ہمیں دینا پڑے گی، دین یہ چاہتا ہے۔ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ رمضان کا ایک دوسرا اہم سبق یہ ملا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے رمضان سے سیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم رمضان کے مہینے میں وضو بنا رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے جب ہم کلی کر رہے تھے، کلی کرتے ہوئے پانی منہ کے اندر تھا، حلق تک جا رہا تھا، ہم چاہتے تو ایک دو قطرے حلق کے سے نیچے اتار سکتے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے بھائی غور کرنے کی بات ہے کہ آخر کون سا جذبہ تھا، آخر وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ایک بوند بھی حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جذبہ یہی تھا کہ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا، وہ جذبہ تھا اللہ رب العالمین کے تقوی کا، اللہ کے ڈر کا۔ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ڈر اللہ رب العالمین سے ڈرا کیسے جانا چاہیے، اللہ سے ہمیں ڈرنا کیسے چاہیے۔ ہم اتنی جلدی کیسے بھول جاتے ہیں کہ رمضان آتا ہے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، رمضان آتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے ہم پھر وہی پرانی روش، ہم وہی پھر پرانی بے ڈھنگی پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سبق کو یاد رکھیے، رمضان نے یہ جو لیسن دیا ہے، سبق دیا ہے اللہ سے ڈرنے کا، اس ڈر کو یاد رکھیے کہ یہی تو ڈر تھا جس کی وجہ سے ہم نے حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑے رکھا تھا۔ کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پینا ہمارے لیے حلال تھا، بیوی سے ملنا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن اللہ کا حکم پا کر کے ہم نے ان تمام حلال چیزوں کو چھوڑے رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑے رکھا ہے۔ رمضان کی سبق یہ بھی ہے کہ جب ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ رمضان نے نہ صرف یہ کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی ضرورت کو بھی قربان کیا ہے، ہم نے ضرورت کو بھی چھوڑا ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں ہم ان کو کیسے نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان کو اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ رمضان نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ قیام اللیل کی شکل میں نماز تہجد کی لذت کیا ہوتی ہے، یہ رمضان سے ہم نے سیکھا ہے۔ جس بندے کے اندر تہجد کی لذت آ جائے، اب وہ چاہے رات کے 1 بجے بھی سو رہا ہو، اللہ کے بندے 3 بجے اٹھ کر کے قیام اللیل کے لیے، نماز تہجد کے لیے وہ اٹھے اور وہ پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے آج بھی دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ وہ رات کے بستروں میں کم سویا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کو سوتے ہیں، اٹھ کر کے پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی لذت اگر ہم یہ چاہتے ہیں جو ہم نے رمضان سے 1 مہینہ سیکھا ہے، مسلسل کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بآسانی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کے 1 مہینے نے ہمیں یہ ٹریننگ دیا ہے۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ برداشت کرنا کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ صبر کرنا کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے رمضان کے مہینے سے روزے رکھ کر کے سیکھا ہے۔ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، ہم چاہے تو کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بھوک اور پیاس لگی ہوتی تھی لیکن ہم نہیں کھاتے تھے۔ یہ صبر کرنا، یہ برداشت کرنا ہمیں رمضان کے روزے نے سکھایا ہے۔ رمضان کے روزے نے ہمیں صبر کرنا اس طرح سکھایا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اے روزے دارو، اگر تم سے کوئی لڑے، تم سے کوئی جھگڑا کرے، گالی دے، تو تم کہہ دیا کرو کہ میں روزے دار ہوں۔ ابھی 2 دن ہوا نہیں کہ ہم رمضان کے اسباق کو بھولنے لگے، تو رمضان کی سبق کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صبر کرنے کا اگر مادہ کسی نے سکھایا تو روزے نے سکھایا ہے، برداشت کرنے کا مادہ کسی نے سکھایا تو روزے نے سکھایا ہے۔ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر تنگی کے بعد، ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ یہ رمضان کے سبق نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ ہم اتنی جلدی کیسے بھول جاتے ہیں؟ 1 مہینہ ہم نے محنت کی ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، تب جا کر کے اللہ نے عید الفطر کے لیے ہمیں ایک تہوار کا دن، ایک خوشی کا دن دیا ہے۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، ہمیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے گیا ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، رمضان نے یہ سبق دیا ہے، وہ انہوں نے پورا مہینہ محنت کر کے 1 قرآن، کوئی 2 قرآن مکمل کیا ہے۔ لیکن اس سبق کو ہمیں بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو اس کی برکتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کا جو سبق ہمیں ملا ہے رمضان سے، یہ شیڈول ہماری زندگی میں ہونے چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کسی بھی نماز کے بعد، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، تلاوت قرآن کا معمول بنا کر کے رکھیں۔ قرآن کی تلاوت کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے معنی مطالب پر غور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو قرآن کو پڑھیں گے ہدایت انہیں ملے گی، روشنی انہیں حاصل ہوگی۔ رمضان کے اسباق میں سے یہ سبق دیا ہے کہ مال سے کس کو محبت نہیں ہے، مال سے کس کو محبت نہیں ہے۔ ہر شخص مال سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی دل کھول کر کے ہم نے اور آپ نے تعاون کیا ہے۔ مال سے محبت ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ جذبہ پایا گیا اور ہم اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے ہم لٹاتے گئے۔ تو یہ مال کا لٹانا صرف رمضان کے لیے ہی مخصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اثر ہمیں 11 مہینے دکھنے چاہیے۔ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رمضان میں ایک عمل یہ کیے جاتے ہیں جس کا نام اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر اللہ کے لیے روک لینا، اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کے لیے قید کر لینا۔ اس اعتکاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اے لوگوں، اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، مال کی محبت اپنی جگہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کاروبار کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی ہے، مال کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اب پوری زندگی میں کیا ہمارا کوئی ایسا وقت ہے جو ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹائم ہے جو ہم صرف اس ٹائم کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوں؟ اللہ رب العالمین اسی لیے قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ میرے بھائیو، آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہاں واقعی میں آج ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مال اور اولاد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے، نماز سے، باتوں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، کہیں اولاد کے چکر میں نماز چھوٹ رہی ہے، کہیں مال کے چکر میں لوگ مال کے چکر میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور جا رہے ہیں۔ آج ہو رہا ہے ایسا، اولاد کی وجہ سے لوگ حرام کام کر رہے ہیں، مال کی وجہ سے لوگ نمازوں پر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال اور کاروبار کے لیے
جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو اصول بیان کیے ہیں مال کاروبار کے لیے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ جاؤ بھاگو اور کمپٹیشن کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا فانتشروا، تم فمشوا فانتشروا کہا ہے کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، تم چلو. مال حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چلنے کے لیے کہا ہے. لیکن جب جنت کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہے سابقو، تم مسابقہ کرو، تم بھاگو، کمپٹیشن کرو. اور جب اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف بھاگو، بھاگ کر کے جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ ٹارگٹ جتنا امپورٹنٹ ہو ہماری سپیڈ بھی اتنی ہی تیز ہونی چاہیے. ٹارگٹ مقصد جتنا اہم ہو ہماری سپیڈ اتنی تیز ہونی چاہیے. آج الٹا ہے، دنیا کے معاملے میں ہماری سپیڈ بہت تیز ہے، لیکن دین کی جب بات آئے، دین کا معاملہ ہو تو ہماری سپیڈ بالکل سلو ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں سپیڈ سلو رکھو، آہستہ چلو، اور جب دین کا معاملہ آئے، آخرت کا معاملہ آئے، اللہ اور اللہ رب العالمین کی جنت کا معاملہ آئے تو وہاں فرمایا کہ سابقو، بھاگو، سارعو، تیز بھاگو. وہاں فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، رمضان کے اسباق میں سے ایک سبب یہ بھی ملا ہے کہ دیکھیے ہم سارے کام انجام دینے کے باوجود ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے. تو کیا جب ہم ایک مہینہ یہ کام کر سکتے ہیں تو سال کے 11 مہینے کیا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. کیا ہم صرف ایک مہینے کے لیے مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ایک مہینہ صرف ہمارا رب ہے جس کی ہم نے عبادت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آیا الحی لا یموت، اللہ زندہ، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے کہ جس رب کی ہم نے عبادت ماہ رمضان میں کی ہے وہی رب ہمارا شوال میں اور باقی مہینوں میں بھی ہے. اس لیے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ساری عبادتیں ہم ماہ رمضان کے اندر کیے ہیں اللہ رب العالمین اس کی قدر کرے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. ہمارے لیے ضروری ہے اور ایک نیک بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال سے جڑے رہیں، ہم اعمال کی پابندی کریں. جو جتنا زیادہ نیک اعمال کریں گے یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، ان کے اعمال کی اللہ نے قدر کی ہے. اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول نہ فرمائے. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آخر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہم خطا کار گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. اللہ ماہ رمضان کے اندر جس طرح ہم نے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے غیر رمضان کے اندر اسی طرح ہم سب کو کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے اندر با جماعت نماز ادا کی ہے اسی طرح باقی مہینے با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. العالمین جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما. آمین یا رب العالمین.